محترم سامعین، دینی معلومات چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان جیسے مقدس اور مبارک مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے کی بد دعا ہے۔ پہلے حدیث پیش کریں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ اب یہ کن کے خلاف ہے، حدیث کے ترجمے سے معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن کعب بن عجرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية فقال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين۔ اب ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حدیث کے راوی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے پر چڑھا انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی ہے۔ پہلی بات تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب اور معزز فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو اس کو بہت ہی سخت بد دعا بنا دی۔ اللہ ہی اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اب وضاحت پیش کرتے ہیں۔ پہلا وہ شخص کہ جس پر رمضان مبارک
گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور گناہوں میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ بس جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے، اس کی بداعمالیوں اور کوتاہیوں لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے، وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اس لیے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ اور کچھ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے تو اس کو شقی، بدبخت اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، نیز ظلم کرنے والا اور جنت کا راستہ بھولنے والا، یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا گیا ہے۔ اور یہ بھی وارد ہوا ہے حدیث کے اندر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہ دیکھے گا۔ مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ان کو تقریر اور تحریر میں ان کو لکھا جائے، ان کا شمار کیا جائے۔ خود حدیث شریف کے اندر درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بدنصیبی ہے۔ درود شریف کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالی شان ہو اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ فرشتے اس فرشتوں کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالی کی رضا خوشنودی، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان، قیامت کے ہول ناکیوں سے نجات، مرنے سے پہلے جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا، وغیرہ وغیرہ بہت سے وعدے اور درود شریف کی خاص فضائل ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے، وہ ہے کہ جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہو اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت میں جانے کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جائز کاموں میں والدین کی طاعت ضروری ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، اچھی باتوں کا حکم کرنے اور بری باتوں سے روکنے میں نرمی کرے، اگر وہ قبول نہ کرے تو اچھا سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا حق کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی رضا خوشنودی جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرما بردار بیٹی کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں،
مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے پہلے دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جنگ میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کہ ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں ہے، تو شریعت اسلامیہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو، تو وہ ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے فرمانبردار شمار ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے، اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں بد دعاؤں سے بچائے اور ہمیں ماں باپ کا اطاعت گزار فرما بردار بنائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اچھی اچھی باتیں اور اچھے کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔